سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی ایمیکس ہے. ایمیکس کیا ہوتا ہے؟ ایمیکس اسسٹ کورٹ کر رہی ہے. ان کا نہ کوئی باعث ہے، نہ وہ میرا نمائندگی کر رہے ہیں، نہ وہ دوسری طرف کا نمائندگی کر رہی ہیں، نہ وہ آئین اور قانون اور فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. اور آج تک ایک ایمیکس کی موقف یہ نہیں رہا کہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سزا ہوا وہ صحیح ہوا، یہ جو پروسیس ہوا وہ صحیح ہوا، یا یہ جوڈیشل ریفرنس جو چلتا آ رہا ہے یہ کسی وجہ سے غلط ہے. اس کے ایکچولی جو ہوا ہے کہ جو ایوری سنگل lawyer that is so far presented before the court have produced a mountain of evidence that there has been a miscarriage of justice, a mountain of evidence کہ bias تھا, a mountain of evidence کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل نہیں تھا. This is the judicial murder of شہید ذوالفقار علی. انہوں نے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڈیشل پروسیس نہیں تھا, یہ کوئی جوڈیشل ٹرائل نہیں تھا, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسیسینیشن تھا, قتل تھا, جوڈیشل مرڈر تھا. اور جس تیزی کے ساتھ اور جس تعداد میں ہمارے سامنے اور جج صاحبان کے سامنے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں, اور ابھی تک نہ تمام ایمیکس لائرز نے اپنے آرگیومنٹ مکمل کیا ہے, اور نہ ہی جو پارٹیز اس کیس کے ہیں, جیسے کہ میں خود, آصفہ, بختاور, یہ فاطمہ اور ذوالفقار جونیئر, یا باقی جو بھی اس کیس کی پارٹیز ہیں, ان کو تو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا ہے کہ ہم اپنا جو پیشکش ہے, اپنا جو خیالات ہے وہ سامنے لے کر آئیں. امید ہمارا یہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ تعالی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا, ہمیں انصاف ملے گا, اس ملک کو, ملک کے عوام کو انصاف ملے گا. اور جو داغ چند انڈیویجولز کی فیصلوں کی وجہ سے اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ اس فیصلہ کی نتیجے میں لگا ہے, انشاءاللہ تعالی جلد اس داغ کو ہم نہ صرف دھوئیں گے مگر آگے آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے مستقبل کے لیے ایک ایسا مثال قائم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس قسم کا ناانصافی نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. بلاول صاحب, پاکستان جی گرمانی صاحب, ابھی پنجاب کے گورنر کا ایشو آ رہا تھا, اور ٹی وی چینلز پہ خبر چل رہی تھی کہ پنجاب کے گورنر مقرر ہو چکے ہیں, ان کو مبارکباد بھی دے دی گئی. میں آپ کے لیے کلیئرفائی کر دوں, یہ نہ صرف پنجاب کا, پختونخوا کا, یا پورے پاکستان کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, ہم نے چیف منسٹر سندھ کا اور ہمارا اسپیکرشپس کا تو الیکشنز مکمل کیے ہیں, مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے, یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے, تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا. ابھی تک ہم اس پہ وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہمیں شروع ہوا. اچھا بلاول صاحب, حیدر شرازی جیو نیوز سے, پاکستان میں کی یہاں تاریخ دیکھیے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتی نظام, عدالت کا سہارا لے کر سیاسی نظام کے خلاف عدالتوں کو استعمال کرتی ہے. اصل کویشچن یہی ہے کہ عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے روکا جائے. آج آپ کے مخالفین جس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں, اس سسٹم کو روکنے کے لیے یا عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے سیاسی نظام کے خلاف اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل تو جوڈیشری کو سیاسی نظام کے خلاف یا پارلیمان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ کا سوال تاریخی لحاظ سے بڑے درست ہے. ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے, اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے.
اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آیا جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف بار بار اٹھایا اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اپنی نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے۔ مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں۔ اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مینائت کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں، اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے۔ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ اس ملک کی سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کرے گی۔ اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے، مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے، تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے عوام کا کیا مستقبل دیکھ رہا ہے؟ پچھلے اتوار میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم آئی تب بھی پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل گئی کیونکہ فیصلے عوام کے حق میں نہیں تھے۔ اگر ان فیوچر نون لیگ کی طرف سے ایسے کوئی فیصلے آتے ہیں جو عوام کے حق میں نہیں ہوں گے، عوام کو مسائل ہیں، باہر آپ جا کر دیکھیں، روٹی کپڑا مکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے، اس کے پیچھے اس وقت عوام آپ کو ہوتی بلکتی بھی نظر آئے گی۔ 2 وقت کا کھانا لٹرلی پہلے لوگ صرف باتیں کرتے تھے، اب واقعی لوگوں کو کھانا کھانا مشکل ہو گیا۔ اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اور اگر نون لیگ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ نون لیگ کو آزما چکے اور نون لیگ آپ کو آزما چکی ہے، آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے عوام کا کیا ہوگا؟ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی تو اگر صرف اپنے بارے میں سوچتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ حالات کیا ہے؟ ایک تو میں حکومت بنانے کا پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میرا رسپانسبلٹی ہے، میرا نمبرز ایسے نہیں ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پورا پروسیس سے میں تو لاقارگی کا اظہار کرتا ہے، میں اپنے ممبرز کو لے کے نیشنل اسمبلی میں ہم ووٹ کریں گے، بیٹھیں گے۔
کیا وہ اس عمل کا اگر میں یہ فیصلہ کر دیتا تو پھر کیا جو آپ نے ایشوز اٹھائے معاشی بحران روٹی کپڑے مکان یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. اگر میں کہتا کہ میں نے پہلے بھی مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا ہے اور اب تو یہ فول می ونس فول می ٹوائس فول می تھرائس کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے تو اب بس نہیں میں نہیں کرتا. تو اس سے پاکستان کے عوام کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا روٹی کپڑا مکان کا معاشی بحران کا نہ وہ ایڈریس ہو جاتا اور جس کیوس اور انسٹیبلٹی آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے اس کی نتیجے میں نہ صرف ہمارا معیشت کو نقصان ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو نقصان ہمارا جمہوری نظام کو نقصان مگر ہمارا وفاق کو نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہی ہوں گے. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہی ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے؟ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا. ان کا اتنا اعتراض ہی نہیں ہے جتنا وہ سیٹس کلیم کرتے ہیں. تو اکیلا ہر صورت میں فیبری 8 والے فیبری 9 والے جو بھی ہو کسی بھی سچویشن میں وہ اکیلا حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں تھے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے بات نہیں کریں